یا سیدی یا حبیبی حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا پانے ثواب آخرت کے لیے اپنی حاضری پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حاضر ہونا اس عرس پاک کی عظیم الشان محفل کے اندر اپنے محبوب کا میلاد منانا اپنی بارگاہ قبول منظور فرما کر ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائیں۔ اس سے پہلے میں اپنی حاضری شروع کروں خاور بھائی میں اپنی دل کی کیفیت عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ قبلہ آپ خوش نصیب ہیں سب کہ جو حضرت علامہ قبلہ کا آپ خطاب سنتے ہیں۔ یقین مانے میں جب بھی آپ کے بیان میری حاضری ہوتی ہے تو ایک علم کا ایک الگ ہی سمندر نظر آتا ہے اور ایک رقت ایک کیفیت بنتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کاش میرے بس میں ہوتا تو میں ان کا درباری نہ تھا نہیں ہوتا ساتھ ہوتا۔ یقین مانے یہ میں دل کی کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ وہ کئی خطبہ حضرات ہوتے ہیں تو اے بندہ نال آئے تدیوی سن لو، کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو میں جب درس نظامی کیا کرتا تھا تو استاد صاحب ان کے ساتھ جایا کرتا تھا، حاضر ہوا کرتا تھا محفل کے اندر، استاد صاحب کا بیان ہوتا تھا تو میں یہ دلی کیفیت کاش ایسا میرے بس میں ہوتا اور میں قبلہ کے ساتھ ہوتا اور ہر محفل کے اندر علم کا ایک سمندر اس میں سے کچھ قطرے اپنی جھولی میں بھر سکتا۔ اللہ کریم ان کے علم و عمل میں اور برکتیں اور ترقیاں اور عطا فرمائے اور ہم سب کو ایسے علماء کرام کے فیضان سے مستفیض فرمائے جو اس پرفتن دور کے اندر ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت کے دامن سے مزید مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ مل کے آئیے حضور کی بارگاہ میں شوق اور محبت کے ساتھ درود اسلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دوران بیان آپ کو مسجد نبوی کی سیر کروائی گئی، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک گھر کی سیر کروائی گئی جو حضور کے عاشق نے اپنے محبوب کے لیے تحفہ دیا۔ اسی بات کو لے کر کلام پیش کرتا ہوں، اگر آپ مل کے پڑھیں گے بڑا ہی لطف ملے گا۔ اب حضور کی مدینے میں آمد ہے اور مدینے میں حضور کے عشاق خوش ہیں اور خوش ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ جتیاں راوا بڑے دیکھ دے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ جتیاں راوا بڑے دیکھ دے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ جتیاں راوا بڑے دیکھ دے گئے، گود چکے حلیم
ایمان سرکار نو ہاں گود چکے یا حلیم سرکار نو ہاں نازا والے کھڑے دیکھتے مرحبا مرحبا آ گئے مدینے میں آمد ہے اور جیسے حضور نے فرمایا قبلہ نے کہ ہر کسی کی تمنا ہے، بڑے بڑے مالدار بھی ہیں، سب کی تمنا ہے حضور ہمیں اپنے مبارک قدم ہمارے گھر میں عطا فرما دیجیے۔ بڑے مالدار بھی تھے، مہمان آگئے، حضور رب نے اتنا عطا فرمایا آپ کے صدقے میں کہ ہم ان کے لنگر کے اہتمام بھی کر لیں گے، پر حضور نے فرمایا چھوڑ دو رستہ، میری سواری کا رستہ چھوڑ دو، یہ وہاں بیٹھے گی جہاں میرے رب کا حکم ہوگا۔ اب کائنات نے دیکھا کہ حضور کی سواری کہاں بیٹھی، جو دو یتیموں کی زمین تھی۔ عاشق نے لکھا اور اس کے قریب پھر وہ مبارک گھر تھا۔ فرماتے ہیں شاعر کہ کل خوش بخت سی ایوب دی جتھے جا کے رکی تاجی محبوب دی ہو کل خوش بخت سی ایوب دی جتھے جا کے رکی تاجی محبوب دی پتہ لگیا ماڑیاں دا پروڑا ہے ساڑا ہاتھاں نو چکے بولنا شرمانا نہیں بولو ماڑیاں دا پروڑا ہے ساڑا نبی نبی ماڑیاں دا پروڑا ہے ساڑا نبی میرا نبی ماڑیاں دا پروڑا ہے ساڑا نبی کوٹھیاں تے چڑھے دیکھ دے رہ گئے دا پروڑا ہے ساڑا نبی جڑا سمجھتا ہے میں سمجھتا ہے میں ماڑا اور حضور میرے دنیا کے تاجدارو ہو دنیا کے تاجدارو تم سے مجھے غرض کیا مانگتا ہوں میں تو مانگتا سرکار کی گلی کا اور ماڑیاں دا پروڑا ہے ساڑا نبی اصل بھائی ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا، اس بوڑھی اماں کا ذکر تو آپ نے سنا ہے، آپ کو پتا ہے مائی اٹی لے کے گئی خریداران یوسف میں، خریدار تو نہیں تھی، کہا چلے نام ہی آ جائے، آپ کو کتنا اچھا موقع مل رہا ہے حضور کو دعوت دینے کا، چلے وہ کرم کرنے پہ آئیں تو آ بھی سکتے ہیں اور بلا بھی سکتے ہیں، اگر کرم نہ بھی فرمائیں ان میں شمار تو ہو سکتا ہے نا کہ جو سرکار کو دعوت دے رہے ہیں، تو مل کر آئیے خواہش اظہار کرتے ہیں، خدا جانے کریم کس پر کرم کر دے۔ بولو نا ذرا ماڑیاں دا پروڑا اصل بھائی پورا شعر ادا کیجئے۔ کل خوش بخت سی کلی کلی خوش بخت سی ایوب دی جتھے جا کے رکی
محبوب دی بولو نا ماڑیا دا پروڑا ایسا ڈان بولو نا ماڑیا دا پروڑا ایسا ڈان بیچا اٹھیا دے چڑے ویکھ دے بولو مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ اور کتنی نبیاں گواہی سی میثاق دی عظمت شہنشاہ لولاک دی ایسی بولی سی امی نبی پاک دی ایسی بولی سی امی نبی پاک دے سب کتاباں پڑھے دیکھ دے گئے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ ہاں مرحبا مرحبا یہ شعر پھر عطا کیجئے گا. میں آپ کی برکت سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. نبیین سے اللہ نے وعدہ لیا عالم ارواح میں تمہارے درمیان آ جائیں. جیسے حضرت نے بیان کیا ایمان بھی لانا ہے اور ان سے تعاون بھی کرنا ہے, مدد بھی کرنی ہے. تو مسجد اقصیٰ میں ماحول دیکھیے, سارے نبی موجود ہیں اور امام سب نبیوں کے میرے اور آپ کے نبی ہیں. یہاں پر علماء بیٹھے ہیں اور علماء سے پوچھئے کہ امام بننے کی کچھ شرائط ہیں. سب سے بزرگ ہوں, سب سے حسین ہوں, سب سے زیادہ علم والے ہوں. سبحان اللہ. اور تمام نبیوں کے امام میرے اور آپ کے نبی ہیں. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب مقتدی ہیں, مقتدی محمد مصطفیٰ ہیں. جملہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ایسے ایسے اس جیسے نہیں تو ایسے جیسے اس جیسے کیسے. اللہ اللہ جتنی نبیاں گواہی سی میثاق دی ویکھو عظمت ذرا شاہ لولاک دی ایسی بولی سی امی نبی پاک دی ایسی بولی سی امی نبی پاک دی ایسی بولی سی امی نبی پاک دی سب کتاباں پڑھے دیکھ دے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ. چار یار واہ سبحان اللہ. تسی تے واقعی تھکے پے ہو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حق چار یار یا غوث اعظم دستگیر پیر ماں مرحبا مرحبا مرحبا. یار پیار جیڑے
عثمان و حیدر جے یار پیارے جڑے پیار کر دے گئے عمر صدیق عثمان حیدر جے نیڑے پاویں رہے بو جہل ورگے نیڑے بھاویں ابو جہل ورگے رہے پر او نصیب آسڑے بیخ دے مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ عقل دے کون ہوئی کدوں رہبری عشق دے پیچھے ٹر پے تے منزل ملی عقل کونوں ہوئی عقل کونوں ہوئی کدوں رہبری عشق دے پیچھے ٹر پے تے منزل ملی سوہنے دی گل جے منی تے تاں گل بنی اپنی گل تے اڑے ویکھ دے مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے بھائی میں یہ جملہ کہتے ہوئے انتہائی مسرت محسوس کر رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ یہ خوشی کی لہر آپ میں بھی دوڑ جائے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کہتے رہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہہ رہے ہیں آ گئے ہیں جن کی طرف آئے ہیں خوشیاں منانا آپ کا زیادہ حق بنتا ہے ایک بار پھر یہ مصرع کہیے سب مل کر ہم کہیں مرحبا مرحبا ذرا کے پیچھے ویکھو کڑا شرما رہا ہے ہونے لنگر کھلے گا کھانا کھلے گا دسترخوان کھلے گا سارے دی زبانہ ہر کوئی وزیر مشیر بن جائے گا پر حضور دے ذکر سے شرما رہے ہو بولو نظر کے پیچھے ویکھے کڑا بندہ چپے بولو مرحبا مرحبا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا سرکار کی ولادت ہوئی تو مشرق والوں نے مغرب والوں کو شمال والوں نے جنوب والوں کو چرندوں نے چرندوں کو پرندوں نے پرندوں کو درندوں نے درندوں کو خزیندوں نے خزیندوں کو مل کر یہی کہا جو آج ہم کہہ رہے ہیں مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ ذرا ہاتھ چکو تواڈی نیندر دور ہو جائے گی لہرا کے بولو مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ حضور آئے تو بیچاروں نے کہا چارہ مل گیا لہروں نے کہا کنارہ مل گیا مسجد نے کہا مجھے میرا مینارہ مل گیا آمنہ بی بی کہتی ہے مجھے میرا راج دلارہ مل گیا کوئی کہتا ہے رسول آئے کوئی کہتا ہے پیغمبر آئے کوئی کہتا ہے نبی آئے لیکن میں کہتا ہوں صرف نبی نہیں آئے نبوت کی تنویر آئی ہے قرآن کی تفسیر آئی ہے حضرت عبد المطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی ہے بلکہ یوں کیوں نہ کہہ دوں اسی مصور کی تصویر آئی ہے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے
مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کنو کواں تیرے جیا تیرے جیا سونا نبی میں لباں تے تاں جے ہوئے کوئی محمود ہے بس اینا پتا کہ تیرے جیا گودی چلے کے سرکار کتب میں یہ لکھا ہے کہ سرکار کی جب ولادت ہوئی تو کعبۃ اللہ جھوم رہا تھا 3 دن اور 3 راتیں جھومتا رہا اور کہتا رہا وہ آ گیا مجھے عزت دلانے والا، وہ آ گیا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا۔ تو نبی کی آمد کا ذکر کرنا یہ کعبہ کی سنت ہے، سنیو تم بھی کعبے کی طرح جھوم کر کہہ دو مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ فرشتے آج جو دھوم مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں۔ بولو مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ کیا بات، واہ 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 سبحان اللہ۔ نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں، شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں، دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ جبریل امین گاڑا کعبے کی چھت پہ چلنا، عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ آواز آئی مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ دساں گل کی خزینے دی ساری دنیا کھا دیے، خیرات مدینے دی رحمت دا مہینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا پر ساڈی ٹھار مدینہ بولو پھر مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ جتیاں راواں بڑے ویکھ دے
ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی طلب کے لیے دامن دراز کرو تو وسیلہ مصطفیٰ کا پیش کرو، اور بارگاہ کریم میں حاضر ہو جاؤ تو خداوند عالم کا ان کے توسل سے۔ تو میں اس نسبت سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد مصطفیٰ اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ منا کر اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں کہ مولا میلاد مصطفیٰ، آمین۔ مصطفیٰ سے میلاد، مصطفیٰ سے میلاد، اس لیے میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ اب یہ جس کی خواہش دل تک پہنچ چکی ہے اور دل کے ذریعے لبوں تک بھی پہنچ جائے تو وہ یہ مصرع ساتھ ایک بار پھر مل کر کہہ دیں۔ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ ایک بار پھر میں وہ جملہ بھی بول دیا کہ کل خوش بخت سی ڈاچی محبوب دے بولو ماڑے ہاں دا پروڑا ایسا نبی 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 ماڑے ہاں دا پروڑا ایسا نبی اٹھیا تے چڑے دیکھتے مرحبا مرحبا گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا گئے مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، شرمانا چھوڑو مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ اسد بھائی یہ شعر آپ ایک بار پھر عرض کریں گے۔ بغداد شریف کی سرزمین ہے، گورنر بغداد نے محفل میلاد کا اہتمام کیا۔ ایک بوڑھی مائی اور اس کی بچی بھی خواہش کرتے ہوئے اس محفل میں شرکت کے لیے گئی، لیکن خستہ حالی کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے اس محفل میلاد میں انہیں شرکت کی دعوت بھی نہ دی گئی اور شریک بھی نہیں ہونے دیا گیا۔ ٹوٹے دل کے ساتھ وہ بوڑھی اماں گھر گئی، گھر کو صاف کیا اور سرکار کی ذات پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا بیٹی کو ساتھ لے کر کہ حضور علیہ السلام کے میلاد میں ہم نہ جا سکے پھر کیا ہوگا، گھر میں ہی مل کر میلاد مناتے ہیں۔ اس گورنر بغداد کی بزم میں حضور فرد الافراد سید الاسیاد حضور قطب عالم سیدی غوث اعظم کو بھی دعوت تھی، لیکن آپ گورنر کی طرف نہیں گئے، بوڑھی اماں کے گھر کی طرف گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور دعوت ادھر ہے، کہا جانا ادھر ہے، کہا کیوں، کہا ادھر صرف میلاد ہے، ادھر میلاد والا ہے۔ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، ہاں مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، اور ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، پھر کیوں نہ کھا مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں،
آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ بھولے بچڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں۔ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، ہاں مرحبا مرحبا۔ اسد بھائی، حضرت امام بصیری علیہ رحمہ نے جو قصیدہ بردہ شریف لکھا، چادر والا قصیدہ، اس عالم میں لکھا جب بیمار تھے، فالج کا عارضہ تھا، جتنی دوائی لی بیماری بڑھتی گئی، استغاثہ حضور کے دربار میں پیش کیا۔ کریم نے کیا کرم کیا، لوگ کہتے ہیں کہ نبی مدد نہیں کرتے، نبی مدد نہیں کرتے، استغاثہ پیش کیا، حضور تشریف لائے، سرکار نے فرمایا جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی عطا ہوگا اس قصیدہ کی برکت سے۔ بیمار تھے، سرکار کی اعجاز مسیحائی نے دست شفا نے شفا بھی عطا فرمائی، اور جب شکریہ ادا کرنے کے لیے مدینہ گئے، کئی دن تک نہیں کھایا، ذوف آ گیا، کمزور ہو گئے، نبی پاک نے خواب میں روٹی بھی عطا فرمائی۔ یعنی یہ قصیدہ بتاتا ہے بیمار ہوں تو شفا ملتی ہے، مشتاق دیدار ہو تو دیدار نصیب ہوتا ہے، رزق تنگ ہو تو رزق کشادہ ہو جاتا ہے۔ جو اس محفل مصطفیٰ میں سرکار کا دیدار چاہتا ہے، بیمار ہے شفا چاہتا ہے، رزق تنگ ہے رزق کشادہ چاہتا ہے، وہ مل کر یہ کہے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ حضور پیر محل شاہ علیہ رحمہ کی بارگاہ کی حاضری دے دیں، گویا کہ انہوں نے بھی دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا؟ مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہن مد بھریاں آنکھیں آسی، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا، سچ آقا تیرا بھی میں شانہ کا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ کتھے مہر علی ہو، کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں، کتھے جا اڑیاں ویکے کیا مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، ہاں مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، جتیاں بڑے دیکھتے گئے، مرحبا مرحبا۔ شیخ محقق فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن کی تفسیر کی شرح میں کہ یہ حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے۔ حضور کی بھی شان ہے کہ آپ اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر و باطن ہیں، کب سے اول ہے پتہ نہیں، هو الآخر ہوگا دیکھا جائے گا، هو الباطن نظر نہیں ہے دیکھ سکیں، هو الظاہر وہ ظاہر بھی ہیں۔ اچھا کہتے ہیں اگر وہ ظاہر ہے نظر تو نہیں آتے، میں نے کہا شب ہجرت حضور نے کنکریاں ماری، کافروں کو لگی، حضور ان کے سامنے سے گزر گئے، انہیں نظر نہیں آئے، تمہیں نظر نہیں آتے، تمہیں کوئی کنکری لگ گئی ہوگی۔ ہمیں نظر آتے ہیں کائنات کے حسن میں، اور کہاں کہاں نظر آتے ہیں سنیے، زمین میں زمان میں مکی میں مقام میں چنی میں چنا میں حبی میں ہما میں گٹا میں ہوا میں سما میں فضا میں زیا میں جلا میں خلا میں سرا میں الا میں مقالا مقام میں چمن میں کلی میں خفی میں جلی میں نبی میں ولی میں عمر میں علی میں حرم کی گلی میں جہاں میں جنا میں گہر میں صدب میں حجر میں خزب میں کرم میں نجم میں دم لا تخم میں ایام نہا میں ادا میں نوا میں رضا میں بقا میں سخا میں عطا میں جزا میں لقا میں کرا بے کرا میں مینا میں صفا میں ہیرا میں دغا
میں ولا میں قضا میں اے سائم غرض حق کے ہر ایک نشا میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا مأوا کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا ہمیں سرکار نظر آئے پھر اسی آنکھیں مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مصطفیٰ وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں کہ وہاں نہیں ہو جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں کام دیدہ ایک اور کا اسے دیکھتا کوئی اور ہے وہ کہتا ہے مرحبا مرحبا آ گئے محمد رونق بز میں جہاں بھی ہیں جہاں بھی ہیں وہ زینت سب مکانوں کی مکین لامکاں بھی ہیں میرے دل میں مدینہ ہے میرا دل ہے مدینے میں یہ سمجھا میرے آقا وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں یہ دل سینے میں جو خوش آ تو پھر دل وال ویکھ کے کہہ دے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ